اور اگلی خرابی کہ بغیر تحقیق کے مواد کو شیئر کر دیتے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بات کیا قرآن کا حکم ہے, کیا حدیث کا حکم ہے, کسی صحابی یا بزرگ کا قول ہے. کوئی نہیں, بس نیچے لکھا ہوتا ہے آپ یوں کر دیں تو 70 بندوں نے جناب شیئر والے کھاتے میں ڈال کے آگے چلا دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, سنیے قرآنی تعلیمات سنیے. رب کائنات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے مومنو, جب بھی کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تسلی کر لو, اس کو ویریفائی ضرور کرو کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے, غلط ہے یا درست ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کوئی غلط کام کرو اور بعد میں پچھتاؤ کہ کاش میں پہلے اس کی تحقیق اور تسلی کر لیتا کہ بات درست ہے یا بات غلط ہے. بڑی ساری باتیں قرآن ایسی ترجمہ کر کے لکھ دیتے ہیں لوگ. کوئی حدیث لکھ دیں گے, حضرت علی کے اقوال لکھ دیں گے, اور نیچے کیا ہوتا ہے اگر آج رات 12 بجے سے پہلے تک شیئر کیا تو آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو آپ کو جناب یہ نقصان ہو جائے گا, آپ ایسا کر دیں آپ کو یہ مل جائے گا, آپ ویسا کر دیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو مبارکباد سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہو جائے گا. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, حدیث کو اپنی طرف سے گھڑ دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ربیع الاول کی مبارکباد دے وہ جنت میں جائے گا. یہ سارے جھوٹ ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے متعلق جھوٹی بات کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. وہ جہنمی ہوگا جب میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے. تو لا علمی کے اندر کتنی ساری چیزیں جو صبح شام اسی چیزوں کے اندر ہم پھیلاتے جا رہے ہیں, چلاتے جا رہے ہیں, غلط باتوں کو آگے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں.